جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN نے ایک خبر بریک کی جس میں یہ کہا گیا کہ اگست میں کابل ایئرپورٹ کے اوپر جو دھماکے ہوئے، 4 دھماکے ہوئے، اس میں 180 کے قریب افغان شہری جاں بحق ہوئے، وہ دھماکوں سے نہیں بلکہ خود امریکی فوجیوں نے مارے۔ اور یہ سب ایک امریکی ٹی وی کی جانب سے خود فوج کے خلاف اس طرح کا جو انکشاف سامنے آنا، یہ بہت یہ بڑا کیا ظاہر انکشاف، کر یہ رہا ہے؟ بہت بڑا انکشاف ہے، اور یہ 3.5 مہینے کی ان کی انویسٹیگیشن ہے۔ اور اس میں سب سے پہلے نک پیٹن واش، بہت مشہور ان کا بندہ ہے، اس کے بعد سینڈی سدھو ہے، اس کے بعد جولیا ہولنگ ورتھ ہے، اس کے بعد مسعود پوپلزئی ہے، اس کے بعد ستارہ آنی ہے، عبد البصیر بینا ہے، اور کیٹی پولگیز ہے، اور گیانا میزوفوئے، یہ اسپینش نام۔ ان لوگوں نے جو اس کا نام ہے، ہارر رپورٹ کا نام ہے ہارر ایٹ کابلز گیٹ ٹو فریڈم، اور ان سائڈ دا فائنل ڈیڈلی مومنٹ آف دا US رننگ وار، لانگسٹ رننگ وار۔ اس پہ کہانی شروع ہوتی ہے۔ شگوفہ حمیدی ایک خاتون ہے جو بلاسٹ کے اندر وکٹم تھی، اور وہ اس نے اپنے سامنے بلاسٹ دیکھا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ ارد گرد لوگ جو تھے وہ کرا رہے تھے، چیخیں مار رہے تھے، اور لیکن بلاسٹ کا کچھ صرف دھواں اور بادل تھے یا چھوٹی موٹی کرچیاں تھیں جو پڑی ہوئی تھیں وہاں پر۔ لیکن ٹو آر اٹر سرپرائز، وہ جب ہسپتال سے فارغ ہوئی تو اس کو پتہ چلا کہ 170 افغان اور 13 امریکی سپاہی جو ہیں وہ مر گئے۔ تو اس نے تو پہلے کوسچن اٹھایا کہ یہ کیسے ہو گیا، کیونکہ جہاں میں تھی وہاں بلاسٹ کے سب سے قریب تھی، اور ISIS نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کری تھی۔ پھر انہوں نے 139 انٹرویو کیے، اچھا، وہاں پر جتنے بھی لوگ وہاں زخمی ہوئے تھے ان کے انٹرویو کیے۔ 70 ان لوگوں سے انٹرویو کیے جو شہداء کی فیملیز تھیں، جنہوں نے اپنے بیڈ باڈیز ریسیو کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے میڈیکل سٹاف کے ساتھ 2 فورینزک اینالسٹ جو تھے ان کو بھی ساتھ میں اٹھا کے ان کو اس 3.5 مہینے کی اتنی لمبی جاں فشاں۔ اس کے بعد انہوں نے برطانوی فوج اس کے بھی انٹرویو کیے، اور برطانوی فوج کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ برطانوی فوج نے صرف ہوائی فائرنگ کی تھی کیونکہ کراؤڈ بہت زیادہ آ گیا تھا۔ دکھ کی بات یہ ہے اور ظلم کی بات یہ ہے کہ مرنے والے طالبان نہیں تھے، عام شہری تھے بیچارے۔ نہیں سر، مرنے والے وہ تھے جو 40 سال سے، جن کے آباء و اجداد اور خود امریکہ کی وفاداری کرتے تھے، اور ان کے ساتھ کام کر کے اپنے طالبان یا مسلمان قابل کے یا پشتون یا تاجک جو ازبک بھائیوں کو مرواتے تھے۔ یہ ان کی کور ٹیم تھی۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے بارے میں جس وقت ابھی طالبان نے کنٹرول حاصل نہیں کیا تھا تو بلنکن کو بلایا گیا تھا باقاعدہ کانگریس میں، اور وہاں پر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا تھا طالبان آر ہیڈنگ ٹورڈز کابل اینڈ دا پیپل 20,000 پیپل ہو ہیو سروڈ اس ان کو آر لایا جائے۔ آسکنگ فار دیئر ریٹریٹ۔ کیا کر رہے ہو تم؟ سوئے ہوئے تم؟ اور تم ابھی جا کے دفتر پہنچو اور 20,000 ویزے جاری کرو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ گھنٹے کے اندر اس نے 20,000 ویزے جاری کر کے کانگریس کو رپورٹ دی تھی کہ میں نے جاری کر دی ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی امیدیں کابل کے ایئرپورٹ کے ساتھ لگی ہوئی تھیں، جنہوں نے کہا تھا کہ نہیں طالبان آ گئے تو ہم تو یہ زندگی گزار ہی نہیں سکیں گے۔ جو آج بھی یہ وہی لوگ ہیں کہ جو بچ کے نکلے تھے۔ آپ کو کبھی اس زمانے میں اگر اسلام آباد جانے کا اتفاق ہوا ہو تو اسلام آباد کے ہر ہوٹل میں افغانی جمع ہوئے تھے، ان کو 1.5-2 لاکھ افغانی انہوں نے لوگوں کو وہاں سے نکالا، پھر یہاں سے پھر آگے گئے تھے، وہ وہاں بیٹھ کے لے رہے تھے، چھوٹے سے چھوٹے ہوٹل، بڑے ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ 170 جو لوگ مرے ہیں، اور وہ 13 ساتھ انہوں نے اپنے سپاہی مار دی۔ اچھا، US مرینز، ایک مرین مرتا ہے نا کسی جگہ تو امریکہ جو ہے اس علاقے کا حشر کر دیتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 3 مرین جہاں مرے تھے جو سلمان رشدی والی کتاب کے وقت، تو ایک طوفان مچ گیا تھا پوری دنیا کے اندر۔ 1-2 مرین مرتے تھے لیٹن امریکہ میں، تو امریکہ جو تھا وہ بامبنگ کر کے حشر کرتا تھا، اور خود 13 مریض جو تھے، کیونکہ مرین ان کی سب سے قیمتی سپاہی ہوتا ہے عام سپاہی، کیونکہ باقی سپاہی جو ہوتے ہیں وہ بھرتی بھی کیے جا سکتے ہیں، وہ بلیک واٹر سے بھی لے جا سکتے ہیں۔ اب یہ چیز جو آئی ہے، اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا دنیا پوری میں صرف CNN کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ بات کرے؟ یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ طالبان کی گاڑی کے نیچے کتا آ کے مر جائے تو 24 گھنٹے چینل چلتا رہتا ہے،
طالبان جو ہیں وہ خاتون کو کہیں کہ تم حجاب پہن کے آؤ تو سارے کے سارے تبصرے کرنے شروع کرنے دیتے ہیں. جھوٹ کا پلندہ. کل ایک بہت بڑے جھوٹ کا، میں اس کا انشاءاللہ منڈے کو بات کریں گے. ایک محترمہ نے ایک شو کیا ہے اور اس کے اوپر بلوچستان کے بارے میں کم از کم 7-8 منٹ کا ایک مونتاج چلایا ہے جس میں 80% جھوٹ تھا. اچھا. اور اس کے اوپر سرفراز بگٹی صاحب کو بلایا ہوا تھا، اور سرفراز بگٹی نے جب اس جھوٹ کو بولنے کی کوشش کی تو ان کے اوپر سوال کرا کے محترمہ نے ان کو روکا اور بڑے تلخ میں پھر بعد میں اس کو ایڈٹ کیا. میں نے سرفراز بگٹی صاحب کو کہا تھا کہ آپ تشریف لائیں آج، لیکن انہوں نے آنکھوں کی لیزر آپریشن کروا لیا صبح سویرے. کہتے ہیں میں شام تک ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اگلی دفعہ ہم اس پورے اس کو جو مونتاج تھا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نفرت پیدا کرتے ہیں، اور صرف نفرت پیدا کرنے کے لیے بلوچستان کے حوالے سے عام آدمی اور پنجابی سندھی بلوچوں کے حوالے سے بلوچوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے وہ خاص ایجنڈے کے ساتھ. تو یہ لوگ کہاں ہیں جو یہ کیوں نہیں بتاتے؟ کیا یہ آپ مجھے بتائیے 180 بندے طالبان نے مارے ہوتے اور مہنہ ہتے، اور وہ لوگ جو کہ بیچارے کتنی کابل کے ایئرپورٹ کا دروازہ توڑ کے اندر جانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یار ہمیں لے جاؤ، اور ان کو اتنا اندازہ نہیں تھا کہ پیچھے تو پورے کابل شہر میں امن ہے. یہ موت کا دروازہ کس نے کھولا ان کے اوپر؟ کوئی نہیں بولے گا. کیا یہ اے پی ایس سے کم سانے ہیں کہ ایک آدمی امید میں آپ کی طرف آ رہا ہے کہ یار یہ مجھے امریکہ لے جائے گا، اور آپ کے منہ پہ گولیاں مار رہے ہیں ان کو، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی نام امریکہ جو ہے فنڈل ہیومن رائٹس کو پرزرو کرتا ہے اور دنیا میں یہ کرتا ہے، اور پاکستان میں آ کے آپ باتیں کرتے ہیں، اور وہاں جا کے آپ کہتے ہیں کہ طالبان نے فنڈامنٹل ہیومن رائٹس جو ہے اس کا مذاق اڑایا. یہ کس نے کیا ہے؟ کیا صرف ان کا ابو غریب کا جب واقعہ ہوا ہے وہ جو اس کو انہوں نے نکالا ہے، اور پھر وہ جو ایک یہ جو جس بندے کو اس وقت دنیا کا جو سب سے مظلوم آدمی ہے وہ جولین اسانج ہے. جولین اسانج نے بغداد شہر میں ایک ویڈیو جاری کی تھی کہ جس میں 2 امریکن جو ہیں وہ اوپر جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، نیچے کچھ لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اور وہ آپس میں کہتے ہیں اچھا ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور اوپر سے ٹارگٹ کرتے ہیں اور 11 بندے مار دیتے ہیں. جولین اسانج نے اگر یہ رپورٹ چین کے خلاف دی ہوتی، اگر یہ رپورٹ روس کے خلاف دی ہوتی، ناروے میں اس کو نوبل پرائز ملتا. لیکن وہ بیچارہ 13 سال جیل میں ایکواڈور کی ایمبیسی کے اندر رہا ہے سر، ایک کمرے کے اندر بند رہا ہے، کتوں کی طرح اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. کیوں؟ وہ فریڈم ایکسپریشن کا بندہ نہیں ہے، وہ باتیں نکال. اصل مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر ہم سب صرف اور صرف اشاروں پہ چلنے والے اور اشاروں پہ گفتگو کرنے والے بات کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ کل سے وہ بیچاری بچی جو ہے وہ جو ایک سمبل بنی ہے، بڑے لوگوں کے دلوں بڑے لوگوں کے دلوں پہ مونگ چل رہی ہے. یہ حجاب والی عورت، میں نے کل آپ کو سنایا تو اس کا ان کی حالانکہ سیکولر عورت ہے وہاں کی، وہ اس نے کہا دیکھو مسلمانوں نے، عورتوں نے حجاب کو اپنی طاقت بنا لی ہے، اور اس طاقت کی بنیاد پہ وہ آگے بڑھ رہی. لیکن یہ تو نہیں ہے، یہ تو جب تک ان سے تو خدا کی قسم وہ کمیونسٹ جو تھا نا وہ بہتر تھا اسرار الحق مجاز، کہ تیرے ماتھے پہ تیرے سینے پہ یہ آنچل بجا، لیکن تو اس آنچل کو ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا. کم از کم نظریاتی لوگ تو تھے. یہ تو کچھ نہیں ہے. وہ جو اس نے کہا تھا کہ مذکر کے لیے ہی ہے، مذکر کے لیے شی ہے، مگر حضرت مخنث ہے نہ ہیوں میں نہ شیوں میں. یہ اکبر آبادی کا شعر ہے. ہمارا سیکولر اسی طرح کا ہے. چلیں دیکھتے ہیں جی کیا. لیکن پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ پیر کو ملیں گے نئے موضوعات کے ساتھ، نئی خبروں کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.